جب تک صحافت جو تھی صحافیوں کے ہاتھ میں تھی تب تک چیزیں قدرے بہتر تھی. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی خواتین جو ہیں وہ بیٹھیں گی, کون سے مرد بیٹھیں گے اور دنیا کو بھاشن دیں گے؟ اب ایک چیز نے ساری ایٹیکیٹس کا, سارے ایتھکس کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے جس کو ہم ویوز کہتے ہیں. صحافی نے خبر دینی ہے یا کسی چیز پہ تجزیہ دینا ہے تو اس نے ویسٹرن پہنا ہوا ہے یا ایسٹرن پہنا ہوا ہے, وہ حجاب میں ہے یا نقاب میں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جتنی بولڈ ڈریسنگ کرے گی, جو جتنی گلیمر لے کے آ سکتی ہے اسکرین پہ, اتنی زیادہ ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. گڈ بکس میں رہنے کے لیے باس کی ہر بات ان کی مانتے ہیں, جی باس ہو جائے گا, باس یو آر لکنگ گڈ, آپ کی ٹائی کمال ہے. اگر تو یہ چاپلوسی کرتے رہیں تو وہ ان کو بھی اپرچونیٹیز ملتی رہتی ہیں. اور خاص کیونکہ میں نے 6-7 چینلز میں کام کیا تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو جتنا چاپلوس ہے, جو جتنی یعنی کہ ٹی سی کرتا ہے, اس کے لیے اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, وہ پھر جو باس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک فرعون سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے, تو وہ پھر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ریالٹی ہے جس نے کئی لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ تباہ کر دی. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر دہائی دیتے ہیں, شور مچاتے ہیں, لیکن وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ کس منہ سے سچائی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاشرے میں سچ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کام. السلام علیکم, سعدیہ خالد آپ کے سامنے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ عرصہ دراز سے صحافت کی اور میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہیں. میڈیا کی دنیا جسے بڑا رنگین سمجھا جاتا ہے, آیا یہ واقعی اتنی رنگین ہے یا اس کے پیچھے تاریکی ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں مسعود رضا آہیر صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. مسعود صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ اتنے عرصے سے میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی گلیمرائز دنیا, جتنی نیٹ اینڈ کلین سامنے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بہت ساری کالک ہے. کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور حقیقت یہی ہے. 13 سال ہو گئے مجھے اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ. جو اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. جو آپ کو بڑے بڑے چہرے اسکرین پہ بڑے بڑے بھاشن دیتے نظر آتے ہیں, وہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اگر اس پہ بات کی جائے تو یہ بات کہیں اور نکل جائے گی کہ ہوتا کچھ ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے. جو سیٹھ کے, اور اسپیشلی جب سے یہ سیٹھ کلچر اس انڈسٹری میں آیا, جب تک صحافت جو تھی صحافیوں کے ہاتھ میں تھی تب تک چیزیں قدرے بہتر تھیں. منورنگ تب بھی ہوتی تھی, پروپیگنڈا تب بھی ہوتا تھا, لیکن جب سے یہ سیٹھ مینٹیلٹی آئی ہے, گھی بنانے والے آ گئے ہیں, پیسٹریاں بنانے والے آ گئے ہیں, تو اب سیٹھ کے مقاصد ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون بیٹھ کے بتائے گی کہ آپ کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے, آپ کو دکھنا کیسا چاہیے, آپ کو بیوی ہوتے ہوئے شوہر کے ساتھ, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی خواتین جو ہیں وہ بیٹھیں گی, کون سے مرد بیٹھیں گے اور دنیا کو بھاشن دیں گے؟ اچھا, اس میں پہلے یہ تھا کہ کچھ جرنلزم کے ایتھکس ہوتے تھے, ایٹیکیٹس ہوتے تھے, کچھ چیزیں اخلاقیات ہوتی تھیں, ان کا خیال رکھا جاتا تھا. اب ایک چیز نے ساری ایٹیکیٹس کا, سارے ایتھکس کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے جس کو ہم ویوز کہتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ ریٹنگ کس کی آ رہی ہے, کون ویوز لے کے آ سکتا ہے, تو پھر اسی حساب سے چیزیں کی جاتی ہیں. اب جو میں نے بتایا آپ کو سیٹ مینٹیلٹی ہے, تو اس میں سیٹ کا پہلے تو وہ مزاج دیکھا جاتا ہے کہ صاحب کو کیا چیزیں پسند ہیں, کہ صاحب کو کس طرح کا گلیمر پسند ہے, کس طرح کی خواتین پسند ہیں, کس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہونی چاہیے. تو پہلا پیرامیٹر. اچھا, ڈریسنگ بھی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے؟ بالکل کی جاتی ہے, بالکل کی جاتی ہے. اور وہ یہ پورا ڈسکس ہوتا ہے کہ بھی ٹرائب کی بھی کروائے جاتے ہیں, تصویریں منگوائی جاتی ہیں کہ آپ کیا پہنیں گی. تو پھر جب سے یہ لوگ اس میں آئے ہیں انڈسٹری کے اندر, جن کے جو نان میڈیا کے لوگ ہیں, تو انہوں نے پیراڈائم شفٹ لے کے آئے ہیں یہ ساری چیزوں کو کرنے میں, اور یہ ساری چیزیں بالکل اب وہ کہہ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں. لیکن مسعود صاحب, ایک صحافی نے خبر دینی ہے یا کسی چیز پہ تجزیہ دینا ہے تو اس نے ویسٹرن پہنا ہوا ہے یا ایسٹرن پہنا ہوا ہے, وہ حجاب میں ہے یا نقاب میں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق تو بالکل نہیں پڑتا, کیونکہ صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا. بالکل. اس کا یعنی کہ کب, کہاں, کیسے, کیوں اور کیسے, یہ چیزیں یعنی کہ جس کو 5 Ws کہتے ہیں, 1 H and 5 Ws, یہ ایک پیرامیٹر ہے دینے کے لیے. اس میں کہیں یہ شامل نہیں ہے کہ اس نے اسکارف پہننا ہے, اس نے جینس پہنی ہے, لیکن کیونکہ جو یہاں پہ پروڈیوسرس حضرات ہوتے ہیں اسپیشلی, اب تو خیر ان کے بھی کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں, اب ڈائریکٹ مالکان دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں,
وہ دیکھتے ہیں کہ کس سے چیز ہماری جو اسکرین ہے وہ زیادہ گلیمرس نظر آئے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پی ٹی وی کا دور تھا تو کیسے خواتین پردہ یعنی کہ دوپٹہ لیگ کی مینڈیٹری ہوتا تھا کہ انہوں نے پراپر مشرقی ایک خاتون کی طرح نیوز پریزنٹیشن کرنی ہے یا خبریں پڑھنی ہیں یا پروگرام کرنا ہے. تو اب تو بالکل یعنی کہ آپ کو دوپٹہ لینے والی کوئی مجھے ایک اینکر بتا دیں جو دوپٹہ لے کے پروگرام کرتی ہے. تو کیا انہیں بائی فورس کہا جاتا ہے یا وہ اپنی بائی چوائس نہیں کرتی ہیں ایسی ڈریسنگ؟ نہیں, بائی چوائس کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایک شو پیس بن کے بیٹھ جائیں, ان کو کہا جاتا ہے. اور وہ دیکھ لیں کہ جن بچیوں نے اسکارف لیا ہوتا ہے یا وہ اپنے آپ کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھتی ہیں, شلوار قمیض پہنتی ہیں یا اس طرح سے, ان کو آگے اپرچونیٹیز نہیں ملتی. جو جتنی بولڈ ڈریسنگ کرے گی, جو جتنی گلیمر لے کے آ سکتی ہے اسکرین پہ, اتنی زیادہ ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اچھا مسعود صاحب, ایک اور چیز جس کے حوالے سے بڑی ہم نے رومر سنی ہے, آپ کائنڈلی اس کو ویلیڈیٹ یا نیگیٹ کیجیے گا, کہ جو میڈیا میں ینگسٹرز آتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیز ہوں یا کچھ یا جونیئر, جن کا کوئی پیچھے گاڈ فادر نہیں ہے یا پھر ان کے پیچھے کوئی بہت تگڑی سفارش نہیں ہے, تو ان کو میڈیا میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ درجوں کے اوپر. کیا یہ سچ ہے؟ یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن اب وہ یہ ٹرینڈ چینج ہو چکے ہیں. اب کوئی بھی آج کے دور پہ کسی کو آپ فورسفلی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. اب لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ہے. پہلے یہ تھا کہ پلیٹ فارمس نہیں تھے. اب اپرچونیٹی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگر یہ اپرچونیٹی اویل کرنی ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں کسی کو خوش کرنا پڑے گا. اگر یعنی کہ آپ کو دماغ, آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس اس طرح سے اسکلز نہیں ہے, اب آپ کے پاس اگر اسکلز ہیں تو آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس کی دوسری وجہ یہ کہ اب پہلے لوگ ڈرتے تھے بات کہنے سے. اب یعنی کہ جب سے وومن امپاورمنٹ پہ کام ہونا شروع ہوا ہے تو اب کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. ہاں, اگر اپنی مرضی سے کوئی کر رہا ہے, یعنی کہ آفرز تو ہوتی ہیں, بات کہنے کی بھی انداز ہوتے ہیں کہ جی وہ آپ ہر ادارے کے اندر نا کچھ ایسے چاپلوس لوگ ہوتے ہیں جو ایک پورا انوائرمنٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ باس آپ سے ناراض ہیں, وہ نہیں چاہ رہے. تو میرا نہیں خیال کہ بھی اب آپ کو اگلے مہینے دیکھ رہے ہیں, اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں, یا جو پروگرامنگ والے معاملات ہوتے ہیں, جو پروگرامنگ اینکرز ہوتی ہیں, تو ان کو بھی پھر اس طرح سے نا کانوں میں باتیں ڈالی جاتی ہیں, پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بھی وہ خوش نہیں ہے, ریٹنگ نہیں آ رہی, تو باس واز سیئنگ کہ ہمیں چینج کرنا چاہیے, تھوڑا سا نیا لانا چاہیے, تو آپ کو یو شوڈ میٹ ہم. اب وہ پھر وہ جنہوں نے میسیج پرسیو کرنا ہوتا ہے, یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. اب اس پہ پھر یہ اٹس یعنی کہ ڈائریکٹ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. اب یہ جو بال ہے وہ آ گئی ہے اس بندے کے حق میں یا ہاتھ میں, اس کے یعنی کہ وہ کہتے ہیں اس کی کورٹ میں آ گئی یہ بال, کہ جس نے اب ایکسپلائٹ ہونا ہے. اب اگر تو وہ اس پہ ووکل ہو جائے گا, بات کرے گا, یا اوپنلی باس سے بات کرے گا, یا تو اب دوسری پہ پریکٹس یہ فارم ہاؤس والی سے شروع ہوئی ہیں کہ جو میل اینکرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو میل اینکرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, وہ یا تو گڈ بکس میں رہنے کے لیے باس کی ہر بات ان کی مانتے ہیں, جی باس ہو جائے گا, باس یو آر لکنگ گڈ, آپ کی ٹائی کمال ہے. اگر تو یہ چاپلوسی کرتے رہیں تو وہ ان کو بھی اپرچونیٹیز ملتی رہتی ہیں. اور خاص کیونکہ میں نے 6-7 چینلز میں کام کیا, تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو جتنا چاپلوس ہے, جو جتنی یعنی کہ ٹی سی کرتا ہے, اس کے لیے اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. اسی طرح سے جو ہم نے دیکھا کہ ٹرانزیشن دیکھی کہ رپورٹر سے لوگ اینکر بنے, پھر اینکر سے پروگرامنگ اینکر بنے, اور پھر یعنی کہ یہ لیڈرس آف سکسیس وہ چڑھتے گئے. لیکن وہ جب تک اپنی مرضی انوالو نہیں ہوتی تب تک آپ کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. پلیٹ فارم کی کمی نہیں ہے, اب لوگوں کا سوشل میڈیا ہے, لوگ گھر بیٹھے اسٹار بن جاتے ہیں. ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ بہت بار چونکہ سنس ہم دونوں ہی میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ مرد جتنے بھی میڈیا انڈسٹری صحافی ہوں, رپورٹرز ہوں, ان کی یہ کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ ہم ڈیزرونگ تھے یا ہمارا نمبر تھا پروموشن کے لیے یا کسی ڈیزگنیشن کے لیے, لیکن وہ دے دیا گیا ایک جونیئر آنے والی خاتون کو. تو یہ جو ایک پوری روش ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وہ واقعی اپنے ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, کوئی سفارش ہوتی ہے, یا پھر کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ نہیں, وجہ اور ہوتی ہے. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے سینئرز لوگوں کو, اپنے سینئرز کو دیکھا ہے ذلیل ہوتے دیکھا ہے, ان کی انسلٹ ہوتے دیکھا ہے, ان پہ شاؤٹنگ ہوتے دیکھی ہے. وجہ کیا کہ ایک انٹرن نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ میری بات نہیں سن رہے.
جب یعنی کہ اب پیرامیٹرز ہیں نا, جب جو آپ نے باسز کے ساتھ جو فارم ہاؤسز پہ جا کے آپ نے ڈنرز کرنے ہیں, باہر جانا ہے, آپ نے لانگ ڈرائیوز پہ ان کے ساتھ جانا ہے, کافیز پہ جانا ہے, تو پھر وہ باس ان کی مانتے بھی ہیں. اور اسی طرح سے کئی یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, وہ پھر جو باس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک فرعون سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے, تو وہ پھر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ریالٹی ہے جس نے کئی لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ تباہ کر دیا. کیا یہ ایکسپلائٹیشن صرف فیمیلز کر رہی ہیں میڈیا انڈسٹری میں, یا مرد بھی کسی طریقے کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اپنے بینیفٹس کو گین کرنے کے لیے؟ دیکھیں کہ جب تک, میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک وومن گرین سگنل نہیں دیتی کوئی بندہ ایکسپلائٹیشن نہیں کر سکتا. اب وہ دور گئے کہ کوئی زبردستی آپ کے ساتھ کر لے گا, یہ وہ بالکل بھی نہیں. آج آپ کے پاس کیمرہ ہے, آپ کچھ بھی ہے, آپ کا کوئی وائس میسج ہے, کوئی اسکرین شاٹ ہے, آپ یو کین رائٹ آن سوشل میڈیا, آپ کمپلین کر سکتی ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ وومن آر بگر ہراسرس, وہ زیادہ ہراس کرتی ہیں, زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں چیزوں کو, اور اپنے بینیفٹس کو حاصل کر لیتی ہیں. اور مرد بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ان کا یعنی کہ جو ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, جنہوں نے وہ پیغام رسانی کے لیے بندے رکھے ہوتے ہیں کہ باس از ناٹ ہیپی ود یور پرفارمنس, تو وہ پھر جب پیغام دیے جاتے ہیں پھر وہ ان کو کنونس کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. ایک لاسٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میڈیا انڈسٹری میں یہ جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ کوئی رپورٹر تھا, کوئی فیلڈ رپورٹر تھا کسی بیٹ کا, وہ سڈنلی سینئر اینکر پرسن بن گیا, یہ جمپ کیسے لیتے ہیں لوگ ایک دم سے؟ راتوں رات ہی ترقی کیسے ہو جاتی ہے؟ راتوں رات ہی ترقی ہوتی ہے. کیسے؟ جو راتوں رات ہونی ہے نا, وہ راتوں رات کا ہی سارا قصور ہوتا ہے. لیکن یہ تو فیمیل کے کیس کی بات کریں نا, میل بھی تو ایسے بہت سارے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ میل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میل دو طرح سے ترقی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں نے بتایا کہ صحافی اب نہیں نئے فیلڈ میں جو تھے وہ بیچارے یا تو آف ایئر ہیں یا ان کے کاروبار بدل چکے ہیں. اب جو بزنس مین ہے اس میں, اب اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس میں کہ اس نے اپنی پراپرٹی کاٹنی ہے, اس نے ٹاؤن کاٹنا ہے, تو اس کے لیے اس کو چاہیے بندہ جو جس کی تھانوں میں پی آر ہو, جو قبضے چھڑوا سکے, جو قبضے کروا سکے, جس کو یعنی کہ اپنا اس کے بزنس ہے, اس نے ٹیکس معاف کروانا ہے. تو جو بندہ اس کے جو اس کا سیٹ ہے, اس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا تحفظ دے سکے گا, وہ ترقی کرے گا. جو سینئر لوگ ہیں تجربے کی بیس پر, اب وہ پرفارمنس نہیں ہے. اب جو آپ بینیفٹ کتنا دے سکتے ہیں اسٹیٹ کو, اس کی بیس پر ترقی ہوتی ہے. اچھا, میں آپ سے مسعود صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ میڈیا ہاؤس میں سیلریز کا بڑا ایشو ہے. جس چینل سے پوچھو ان کے صحافی کہہ رہے ہوتے ہیں, جو جونیئر جتنا بھی رپورٹر ہے یا پھر صحافی ہے, وہ رو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں 3 مہینے کی سیلری نہیں ملی, 4 کی نہیں ملی. بہت سارے لوگ ان مسئلوں مسائل سے جان چھڑا کے کوئی اور بزنس, کوئی نوکری, کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ میڈیا انڈسٹری میں کیا رجحان ہے, انہیں کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ صحافیوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہوتا. اب اگر ایک جو سب کی آواز بنتے ہیں, جو سب کے مسئلے اٹھاتے ہیں, جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر دہائی دیتے ہیں, شور مچاتے ہیں, لیکن وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. اب یعنی کئی چینلز ایسے ہیں جہاں پہ اب یہ فروری کا مہینہ ختم ہونے والا ہے, لیکن ابھی تک ان کی نومبر اور دسمبر کی سیلریز نہیں آئیں, تو لوگ صحافی آواز نہیں اٹھاتے. دوسرا اس میں میجر فیکٹر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جب سے سیٹ انوالو ہو گئے ہیں تو وہ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ بھی یہ بڑی یہ ہمارا ڈائلیما کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی چینل شروع کیا جاتا ہے تو اس کو ایز اے پروجیکٹ کے طور پر نہیں لیا جاتا ہے کہ اس کو سسٹینیبلٹی کیسے ہوگی, کیسے چلایا جائے گا. جب کسی مالک نے کوئی سوسائٹی کاٹنی ہے یا کوئی بڑا پروجیکٹ لینا ہے گورنمنٹ سے, تو وہ ایک پریشر گروپ کے لیے وہ اپنا ایک چینل بنا لیتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ اس کا مقصد نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اس کی سیلریز میں کٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یا لیکن ان کا جو مجھے اس سارے مسئلے میں مسئلہ نظر آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کو ایز اے پروجیکٹ کے طور پر نہیں لیا جاتا, اس کی سسٹینیبلٹی نہیں بنائی جاتی کہ یار اس کے ایکسپینسز کہاں پورے ہوں گے. جب جو بھی اس کو خریدے گا چینل کو, وہ اپنے مفادات پورے کرے گا اور اس کے بعد وہ لاوارثوں کی طرح چھوڑ جائے گا, اس کا بینیفٹ نکل گیا. میں 2-3 چینلز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جب وہ ٹاؤن کے نئے فیسز کاٹنے تھے اس سے پہلے انہوں نے چینلز لیے, جو ٹاپ کے رپورٹرز تھے ان کو ہائر کیا, اور اپنے انہوں نے دھڑلے کے ساتھ وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے بھی کیے اور سارا کچھ کر کے پاسنگ بھی کروائی اس کی. سارا کچھ پریشر گروپ ہے نا میڈیا, یعنی کہ لوگوں کو وہ اپنی سوسائٹیز انہوں نے اپروو کروا لی, اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یعنی کہ بیچ رہے ہیں اس کو, لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں, سیلریز میں کٹ لگ رہے ہیں, ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں.
ابھی یعنی کہ وہ جو نمبر 1 بننے کی ریس میں ہوتے ہیں وہ بعد میں یعنی کہ 6 مہینے کے بعد اپنا پروجیکٹ پورا کیا اور نکل گئے. حال ہی میں ایک چینل سے مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کی ایک بیگم جو ہیں انہیں 2.5 کروڑ کی نوکری کے اوپر گھوسٹ جاب دی گئی. ماہانہ انہیں 2.5 کروڑ جو ہے وہ چینل پے کرتا تھا اور یہ کہیں سے انسٹرکشن آئی تھی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ جاب کے اوپر شو کرنا ہے. تو کیا چینل جو ہے وہ کسی کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں اس طریقے سے؟ چینل اعلیٰ کار ہی بن رہے ہیں آج کل, اور اس میں جو اعلیٰ کار بناتے ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کچھ بزنس ٹائکونز ہیں وہ لے لیتے ہیں. اور پاکستان میں کئی اینکرز ایسے ہیں جن کی سیلری چینل نہیں دیتے. وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان بزنس ٹائکونز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, ان کی ہر بات کو فیسیلیٹیٹ کروانا ہوتا ہے, ان کی میڈیشنز کروانی ہوتی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں وہ کروانے ہوتے ہیں. اور انہیں پراپرٹی ٹائکون کہہ کے نام نہیں لیتے ہیں, بیپ لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. یعنی کہ اس میں ناٹ اونلی اے پراپرٹی ٹائکون, اس میں بزنس ٹائکونز ہیں اور بزنس گروپس ہیں اس میں پراپر جو فنڈنگ کرتے ہیں. اینکرز کی سیلری آتی ہے وہاں سے, یعنی کہ چینل میں, یعنی کہ کئی چینلز ایسے ہیں جو آپ کو آپ کے بینک میں سیلری نہیں بیچتے. وجہ کیا ہے کہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گی چیزیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو وہ سیلری دیں گے, 25% دیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں اور 75% آپ کو کیش میں دیں گے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو بلیک منی کو وہ وائٹ کرنی ہے, وہ اپنی کرنی ہے یا وہ دوسروں کی کرنی ہے. تو وہ اس کے لیے یہ ایک پورا یعنی کہ ایک ویشے سرکل ہے جو یہ آپریٹ کرتا ہے, جس میں پھر اینکر بھی سہولت کار بنتے ہیں اور یہ بھی بنتے ہیں. تو پھر یہ کس منہ سے سچائی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاشرے میں سچ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ حق کی تلاش, سچ کی تلاش, سچ کی خبر, سچی خبر, وہ ہر خبر پہ نظر, یہ سارے یہ ڈائلاگس ہیں. اب کلیئر کٹ میں یعنی کہ اس میں 13 سال اس انڈسٹری میں نے گزارے ہیں. میں نے ایز اے اینکر بھی کام کیا, میں نے ایز اے پروڈیوسر بھی کام کیا, میں نے ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کیا, ایز اے ریسرچر بھی کام کیا. اور لیکن ریالٹی یہی ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور جو وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. میں ایز اے سینئر پروڈیوسر ایک پروگرام کا ہیڈ ہوں, لیکن مجھے چلتے پروگرام میں سے کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو آؤٹ کر دیں, آپ اس کو نہیں لے سکتے, آپ اس فلاں بندے کا اپنے پروگرام میں نام نہیں لے سکتے, آپ نے یہ ٹاپکس نہیں کر سکتے, یہ آپ نے ان ٹاپکس کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. تو وہ پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے وہی اچھی بات رہیں گی. ہم میں ایک اچھا پاکستانی ہوں, ہر ایک یعنی کہ ایک وہ سرسبز کھیت تھا, اس میں ایک خوشحال کسان تھا. پھر اس طرح کی اسٹوریز رہ جاتی ہیں نا کہ وہ کر لیں. اچھا, آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ یہ جو بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو یوں کرنا چاہیے, وہ سیاستدان نے یوں کر دیا, ملک کیسے سنورے گا, یہ تمام جو اینکرز حضرات ہیں یا اینکر خواتین ہیں, کیا یہ خود اتنے کیپیبل ہیں؟ سادیہ, یہ آپ نے ایسا کوشچن کیا کہ جس پہ ہنسی آتی ہے یہ دیکھ کے, جب ان لوگوں کو ہم آنر اسکرین پہ دیکھتے ہیں یا لوگوں کی ان کی پرسیپشن ہوتی ہے. میں نے کئی سینئر لوگوں کے ساتھ کام کیا اور ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے. اس میں 2 چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. کیا؟ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی پرومپٹر, اور ایک ہم جس کو کہتے ہیں ریسرچر. تو یہ جو بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی رپورٹیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, ارشد شریف جیسے, شاہ زیب خان زادہ جیسے, مہر بخاری جیسے, تو یہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام میں کب آتے ہیں؟ کب؟ 9 بجے پروگرام آن ایئر جانا ہے نا, یا 10 بجے جانا ہے, تو یہ 9:55 پہ آئیں گے. یا 8 بجے پروگرام آن ایئر جانا تو 7:55 پہ آئیں گے. اس سے پہلے جو کی بورڈ واریئرز ہیں, جو ہم جیسے ریسرچرز ہیں, کانٹینٹ رائٹرز ہیں, وہ سارا کچھ لکھ کے ہم نے اس میں اسکرین پہ کیا چلے گا, جس کو ہم سی جیز کہتے ہیں, لوور تھرڈ کیا چلیں گے, پروگرام کا انٹرو کیا صاحب پڑھیں گے, آ کے کویشچنس کیا کریں گے, وہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے. اور وہ ریسرچ کس کی ہوتی ہے؟ اس صحافی کی, وہ اس ریسرچر کی ہوتی ہے. اب جو بیچارہ 25-30 ہزار پہ 40 ہزار پہ سارا دن وہ صبح آتا ہے, یعنی کہ اگر 10 بجے کا پروگرام ہے تو 2 بجے آئے گا, وہ 12 بجے آئے گا, آ کے وہ 10 اخباریں ڈھونڈے گا, ریسرچ کرے گا, ٹاپک نکالے گا, صاحب کو بھیجے گا, صاحب پسند کریں گے اس کو, پھر وہ بتائیں گے کہ اس پہ کر لیں آج پروگرام. پھر وہ سارا یعنی کہ جو پروڈیوسر ہے, جو اس کا ایسوسیٹس ہیں, جو اس کے ریسرچرز ہیں, وہ سارا کانٹینٹ بنا کے ٹیلی پرومپٹر پہ ڈالیں گے, اور صاحب آ کے وہ ٹیلی پرومپٹر پڑھیں گے اور لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ یہ سب سے بڑی ایکسپلائٹیشن یہ ہے کہ آپ کسی کا لکھا ہوا کانٹینٹ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. مجبوری کیا ہے کہ بھی ہم کو کہتے ہیں جی کہ چینل کے امپلائیز ہیں ریسرچر, اب جو کام جس کا وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ بیچارے کو مل رہا ہوتا ہے 30-35 ہزار, اور جو پڑھ رہا ہے وہ صاحب لے رہے ہوتے ہیں 90 لاکھ, 8 لاکھ روپیز, 1 کروڑ روپیہ, 1.5 کروڑ روپیہ وہ لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فیسز ہیں. اور جو لکھ رہا ہوتا ہے سارا, جس کی ساری ریسرچر ہوتی ہے, وہ بیچارے کو 3 مہینے سیلری بھی نہیں ملتی, اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ 50 ہزار سے اوپر
बड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो शर्म करनी चाहिए उन तमाम सहाफ़ियों को जो सीनियर एंकर बन के प्रॉम्प्टर से पढ़ के चले जाते हैं, जो आपका पीछे रिसर्चर है, कभी कभी थपकी दे दिया करें उसको भी। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, पाकिस्तान में जब पीका एक्ट की बात होती है तो सब शोर मचाते हैं, तमाम सहाफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री की ये जो तारीख बातें हैं, इनके हवाले से ना तो हम बात करना चाहते हैं और ना ही हम इन बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं। आज की पॉडकास्ट के हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।